افغانستان میں اگر میچ ہمارا پاکستان کھیل سکتا ہے تو کیا یہ پاکستان کی سیکورٹی کمزور ہے؟ نہیں، ہمارے ملک میں ہمیشہ بیرونی لابی جو ہے وہ سازش کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں یہاں کرکٹ کا وہ مسئلہ نہیں چلتا۔ پاکستان کی جو عوام ہے مطلب وہ باہر جا کر جب کھیل سکتی ہے تو وہاں کے لوگ یہاں آ کر کیوں نہیں کھیل سکتے؟ جو مہمان نوازی ہم نے پاکستان نے افغانستان کی یقین مانا دنیا میں کوئی ملک نہیں کر سکتا، اور نہ کی ہے اور نہ تاریخ میں اس وقت سے پہلے ہوئی ہے، اور ہم نے اپنی قربانی دے کر ان کی حفاظت کی، ہم نے اپنی قربانی دے کر ان کو آزاد کرایا، ہم نے اپنی قربانی دے کر ان کو وہ مقام دلایا۔ اس سے بڑھ کر ہو رہا ہم کیا قربانی دیں؟ افغانیوں کو میں یہی بولوں گی کہ وہ بھی اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی مطلب کہ مسلمان ہی وہاں پہ رہتے ہیں، تو ان کو تو یہ بات کہنی نہیں چاہیے، دور دور تک نہیں بات کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو انسیکیورٹی ہے، ہم پاکستانی جا سکتے ہیں وہاں پہ بم، یہ اس طرح کی باتیں افواہیں ہوتی ہیں نا، تو افغانستان والوں کو نہیں یہ سوٹ کرتا۔ باقی مودی تو کا کردار یا مودی کی باتیں، اس سے تصور ہوتا ہے کہ مودی ایک جانور کا کردار ادا کرتا ہے، اس کو شعور ہی نہیں ہے ان سے۔ ہمارے پاکستان کی بات آتی ہے، کوئی باہر سے ٹیم آنی ہو یا کسی ایکٹر نے آنا ہو تو وہ ہمیشہ ڈی گریڈ کرتے ہیں پاکستان کو۔ پاکستان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لوگ خوشگوار۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ رمضان ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ 24 نیوز۔ ناظرین، آج ہم پوچھنے جا رہے ہیں عوام سے چیمپئن ٹرافی کے بارے میں جو پاکستان میں کھیلی جانی تھی 2025 میں، لیکن انکار کر رہا ہے افغانستان اور انڈیا، اس کے بعد بنگلہ دیش، اور اب آسٹریلیا اور انگلینڈ بھی انکار کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں آ کے نہیں کھیلیں گے، یہاں پہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں۔ اب یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ اب پاکستان کے بجائے UAE میں کھیلا جائے گا چیمپئن ٹرافی۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ سرا، ان سے بات کرتے ہیں۔ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کے ساتھ۔ مجھے یہ بتائیں کہ چیمپئن ٹرافی جو 2025 میں کھیلی جانی تھی پاکستان میں، لیکن کچھ ملک کی ٹیمیں جو ہیں وہ اس میں انڈیا، افغانستان، بنگلہ دیش اور اب آسٹریلیا اور انگلینڈ بھی انکار کر رہا ہے یہاں پہ آنے سے، تو اس کی وجہ سے اب UAE میں کھیلا جائے گا وہ کرکٹ میچ۔ یہ خبریں ابھی گردش کر رہی ہیں، کنفرم نہیں ہے، لیکن آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر ہماری پاکستان کی جو عوام ہے مطلب وہ باہر جا کر جب کھیل سکتی ہے تو وہاں کے لوگ یہاں آ کر کیوں نہیں کھیل سکتے؟ ماشاءاللہ سے ہم اسلامیت جمہوریہ میں رہتے ہیں اور یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہاں پہ کوئی کسی کی جانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ جس نے بھی بولا غلط بولا ہے، اور دین میں یہی بولوں گی کہ یہ مطلب ایک دفعہ مطلب آئیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہاں پہ آپ کھیل سکتے ہیں، یہاں کی ٹیمیں بھی یہاں پہ باہر سے آ کے کھیلتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو بس یہ افواہیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں جو لوگ کر دیتے ہیں۔ حالات یہ بن گئے ہیں کہ پاکستان میں کھیلا جانے والا چیمپئن ٹرافی 2025 میں جو کھیلا جانا تھا، اب وہ کھیلنے کے لیے آ ہی نہیں رہے۔ انڈیا نے انکار کر دیا ہے، بنگلہ دیش نے، افغانستان نے، آسٹریلیا نے اور انگلینڈ نے انکار کر دیا ہے کہ ہم پاکستان میں آ کے نہیں کھیلیں گے۔ بھائی کیوں نہیں آئیں گے؟ کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ کیا آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے؟ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جناب، یہ تو ہمارے ملک کے بارے میں اس بعض جو سے بیرونی ملک ہوتے ہیں ان کی سازش ہے۔ دیکھیں، ہمارا ملک پاکستان ہے، ہماری پاکستانی ٹیم ہر ملک میں چلی جاتی ہے، ہر اسٹیڈیم میں چلی جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے، وہاں پہ کھیلتی ہے، جدھر بھی بلائیں صرف ایک فون کال کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی منتیں کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے۔ بھائی کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ جو کرکٹ کے بارے میں آپ نے بات کی، افغانستان سے بڑھ کر کسی ملک کے حالات خراب نہیں ہیں۔ اگر افغانستان میں اگر میچ ہمارا پاکستان کھیل سکتا ہے تو کیا یہ پاکستان کی سیکورٹی کمزور ہے؟ نہیں، ہمارے ملک میں ہمیشہ بیرونی لابی جو ہے وہ سازش کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں یہاں کرکٹ کا وہ مسئلہ نہیں چلتا ہے، اور اس کا کوئی نہیں، اس کا منہ بولتا ثبوت افغانستان ہے۔ اس کی بڑی مثال اور میں آپ کو کیا دوں؟ دیکھیں، سب سے پہلے انڈیا نے انکار کیا تھا کہ ہم پاکستان میں نہیں آئیں گے، اس کے بعد افغانستان کا انکار کرنا، اور پھر بنگلہ دیش، آسٹریلیا، ان پانچوں ملکوں کا، ایک تو مسلمان ملک ہے افغانستان، اس کو باقی ملکوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے وہ بھی انکار کر رہے ہیں۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے اندر کیا معاملات تو میں یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے جو تھوڑی ہماری حکومت ہے نا، ان کو تھوڑا سا سٹینڈ لینا چاہیے اس بارے میں نا، کہ ظاہر ہے جو لوگ باہر سے ٹیم آتی ہے وہ ان کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے، ان کو ظاہر ہے وہ اپنا ملک چھوڑ کے آتے ہیں، ان کو سب چیز کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو ہماری جو حکومت ہے ان کو تھوڑا سا ان چیز پہ دھیان دینا چاہیے۔ دین سیکنڈ یہ کہ باقی یہ ہے کہ اچھا ماحول ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ہونا چاہیے، یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ انڈیا والوں کو کچھ کہیں گے؟ انڈیا والوں کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بس ٹھیک ہے، اتنا اچھلتا ہے، ہر کوئی اچھلتا ہے، لیکن آپ کچھ زیادہ اچھلتے ہیں۔ مسلمان ہیں افغانستانی، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس وقت بھی 60% رہ رہے ہیں، اور یہاں پہ 40 سال انہوں نے اپنی عمریں گزاری ہیں، یہاں پہ انہوں نے اپنے بزنس بڑھائے ہیں، چمکائے ہیں، تو اب ان کو سیکیورٹی کے خدشات آ گئے ہیں، پہلے نہیں تھے۔ سر میری بات سنیں کہ میں نے ایک مثال آپ کو دیا کہ افغانستان سے بڑھ کر ہمارے ملک کے حالات تو خراب تو نہیں ہے، تو اگر وہاں ملک کے ہر ٹیم
ہر ملک اس چیز کا جناب ہمادہ ہے، تو کیا میرے ملک میں نہیں؟ افغانستان کو کچھ کہیں نا، وہ دیکھ رہے ہیں افغانیوں کے نام کچھ کہیں۔ افغانستان کے بارے میں تو ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں جس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ ہم نے اپنا ملک کی لاکھوں کے حساب سے جناب ہمارے آدمی مارے گئے، خود کا حملوں میں مارے گئے، ہماری فوج ماری گئی، ہمارے فوج کے بڑے بڑے آفیسر مارے گئے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے بارے میں ہم نے بڑھ چڑھ کر، کوئی ملک ایسا ملک میں تاریخ ہماری گواہی دیتی ہے، ہم نہیں کہتے، ہماری تاریخ گواہی دیتی ہے، دنیا کی تاریخ میں جب اٹھا کر دیکھو جو مہمان نوازی ہم نے پاکستان نے افغانستان کی یقین مانا دنیا میں کوئی ملک نہیں کر سکتا، اور نہ کی ہے اور نہ تاریخ میں اس وقت سے پہلے ہوئی ہے۔ کی مہمان نوازی کی ہے، ان کو جگہ دی ہے، ان کو ہر قسم کا تمن نہیں، ہر قسم کی قربانی دی ہے، ہر قسم کا ان کا ہر جان مال ہر چیز کی ہم نے قربانی دی ہے، اور ہم نے اپنی قربانی دے کر ان کی حفاظت کی، ہم نے اپنی قربانی دے کر ان کو آزاد کرایا، ہم نے اپنی قربانی دے کر ان کو وہ مقام دلایا۔ اس سے بڑھ کر ہو رہا ہم کیا قربانی دیں؟ دیکھیں افغانستان یہاں پہ رہتے بھی رہے ہیں، اس وقت بھی 60% افغانی یہاں پہ رہ رہے ہیں، لیکن ان کو اب جب پاکستان میں دوبارہ کرکٹ کھیلنے کے لیے ان کی ٹیم کو بلایا جا رہا ہے تو وہ نہیں آ رہے۔ یہ بڑی کنفیوژن بھی ہے، بڑی سوچ میں پڑ جانے والی بات ہے۔ تو افغانیوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ افغانیوں کو میں یہی بولوں گی کہ وہ بھی اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی مطلب کہ مسلمان ہی وہاں پہ رہتے ہیں، تو ان کو تو یہ بات کہنی نہیں چاہیے، دور دور تک نہیں بات کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو انسیکیورٹی ہے، ہم پاکستانی جا سکتے ہیں وہاں پہ، یہ اس طرح کی باتیں افواہیں ہوتی ہیں نا، تو افغانستان والوں کو نہیں یہ سوٹ کرتا۔ باقی دوسرے جو بنگلہ دیش یا دوسرے بھی آپ نے ممالک بولے ہیں ان کو چلو بنتا ہے کہ انہوں نے باہر آنا ہے، جو مطلب جو بھی ہے سین ان کا یہ والا سین ہے، تو باقی یہ سارے تو مسلمان رہتے ہیں وہاں افغانستان میں، تو ان کو تو میرے خیال سے کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ نریندر مودی جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم پاکستان نہیں جائیں گے۔ وہ بھائی ہر پاکستانی انڈیا میں پہنچ جاتا ہے، کوئی بھی معاملات ہو تو آپ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے ادھر پاکستان میں؟ مودی کے بارے میں کہتا ہوں، مودی کے بارے میں تو جناب اس نے تو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا کر کشمیریوں کو حقوق چھین لیے۔ وہ تو اس کا ایک پیشہ ہے کسائی کا۔ ہمارے پاکستان کی اردو میں ایک محاورہ ہے، کوئی ایسا جملہ بولے گا تو بولا کہ تم کسائی ہے، بھائی کسائی ہے، وہ کسائی کا ہی کردار ادا کرے گا۔ نریندر مودی جو ہے وہ اس کا پیشہ ہے ہی کسائی ہے، تو کا بیان ہی ہمیشہ کسائی جیسا ہی ہوگا۔ اس کا دیکھو ایک شبہ ہوتا ہے تو لازمی کسی نہ کسی شبے میں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، تو اسی لیے مودی جب بیان دیتا ہے تو وہ کسائی ہے، وہ اپنے آپ کو کسائی ہی ظاہر کرے گا۔ ہمارے پاکستان کی بات آتی ہے، کوئی باہر سے ٹیم آنی ہو یا کسی ایکٹر نے آنا ہو تو وہ ہمیشہ ڈی گریڈ کرتے ہیں پاکستان کو۔ پاکستان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لوگ خوشگوار طریقے سے رہتے ہیں اور ہنسی مذاق سے رہتے ہیں، کوئی ایسا کنجسٹڈ یہاں پر یہ ملک نہیں ہے ہمارا، اور اسلامی ملک ہے، اور کوئی اس میں وہ بھی چیز نہیں ہے کہ برائی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی، باقی سب خوش رہیں۔ سب سے پہلے کہ مودی ایک انسان ہے، کیا انسان ہے۔ انسان اور جانور میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ شعور دیا ہے۔ اب مودی کو اللہ تعالیٰ نے شعور ہی نہیں دیا، مودی اور جانور میں کوئی فرق ہی نہیں۔ کیا ہے؟ مودی سب سے پہلے انسانی نعت ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ انسانی نعت ہے۔ انسان ہونے کے ناطے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا، سب سے بڑا انسانی رشتہ ہے ہمارا انسان ہونے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ مقام دیا ہے کہ دنیا میں کسی 1800 مخلوقات پہ آئی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی، مگر سب سے افضل انسان کو بنایا۔ اور انسان کو ہوتے ہوئے انسان کو ایک شعور ہونا چاہیے، مگر مخلوقات ہے۔ اس ناطے سے مودی تو کا کردار یا مودی کی باتیں اس سے تصور ہوتا ہے کہ مودی ایک جانور کا کردار ادا کرتا ہے، اس کو شعور ہی نہیں ہے انسانی۔ اس سے بڑھ کر میں آپ کو کیا بولوں، وہ تو اس کا ہر ایک درندے والا ہے، نہ اس کے ماں کی پہچان نہ باپ کی پہچان، جیسے جانور کو کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے اس طرح مودی کو بھی پہچان نہیں ہے۔